الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا حبيبنا وشفيعنا مولانا عبده ورسوله ارسله بالحق كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا ونصدق ان المهدي الموعود خليفة الله مراد الله امر الله صلاة الله عليه قد جاء ومضى. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان العظيم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آیات کتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منزلین. صدق اللہ العلی العظیم. محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمارے جو ہے امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے عنایت فرمائی ہوئی ایک مقدس رات، اس کی فضیلت کے بارے میں چند باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ قرآن مجید کی روشن دلیل ہے. یہ شروع کرتا ہے حروف مقدس سے، الف لام را سے. یہ وہ کتاب ہے جو مبین تمہارے سامنے جو آئی ہے، یعنی کہ جو ہے روشن دلیل تمہارے سامنے آئی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل کیا. انا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد انا کنا منزلین، ہمیں ہی نازل کرنے والے ہیں. تو عزیزان محترم، نازل کیا ہم نے مبارک رات پر اور ہم ہی نازل کرنے والے بھی ہیں فرمایا. تو اس میں جو ہے ہمارے کو شک پیدا ہوتا ہے کہ جو ہے لیلۃ القدر کی 27ویں تاریخ اللہ فرمایا قرآن کو اتارا گیا ہے مبارک رات میں، بلکہ مقدس رات میں، یہ رات میں اللہ اتارا. تو یہ شعبان کی 27 سے 15ویں جو رات جو ہے، نصف شعبان کی رات، شعبان کی 15ویں رات کو اللہ نے جو فرماتا ہے، مفسرین کلام بھی فرماتے ہیں یہ آیت کا اشارہ شعبان کے 15ویں تاریخ کے طرف ہے. غور کا مقام ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تو قدر کے بارے میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہمیں یہ قدر والی رات میں اسے جو اتارا ہے. انا انزلناہ فی القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر سے فرمایا اس کے بعد، اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے بلکہ فرمایا، کیونکہ اسی رات میں ہم نے جو ہے قرآن نازل فرمایا. قرآن نازل فرمانے کی رات کے بارے میں اور اشارہ ہے رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے، اللہ فرماتا ہے رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کو جو ہے اتارا. تو یہاں پر جو ہے نازل کیا، ہم ہی نازل کرنے والے ہیں، تو بول دیا اللہ تعالیٰ. تو یہ کلام مجید ہے، لوح محفوظ سے جو ہے جب آسمانی دنیا تک جو آئی تو وہ رات، اس کے بعد آسمانی دنیا سے جو زمین پر رفتہ رفتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ بھیجتا گیا اور وہ مکمل ہوئی، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے وہ. اور شروع کیا اللہ تعالیٰ انا کنا منزلین، اور ہم ہی جو ہے نازل کرنے والے ہیں. کہاں سے؟ لوح محفوظ سے، عرش کرسی سے اللہ تبارک و تعالی. اور جو ہے نازل فرماتا گیا تو آسمانی دنیا میں جو اتارا گیا وہ رات مبارک رات ہے، یہ رات جو لیلۃ المبارکہ
اللہ اسے لیت مبارک دیا، اسے لیت القدر کے دیا، کیونکہ جو ہے مبارک چیز مبارک رات میں جو ہے نازل کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے رفتہ رفتہ بھیجتا گیا، مکمل ہوئی تو وہ کون سی رات تھی؟ وہ لیت القدر کی رات تھی، وہ آسمانی دنیا سے جبرائیل کے ذریعے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتارا۔ تو عزیزان محترم، اتنی بڑی شان ہے اس رات کی، کیونکہ یہ رات جو ہے اصل میں جو ہے نام اعمال کی رات ہے، یعنی کہ شب برات، برات سے جو مراد جو ہے بری سے ہے، بری کا معنی پاک کرنا، کیا کون چیز کو پاک کرنا؟ جو قلب انسان کا جو ہے گناہ سے جو ہے چور ہے، جو گناہ سے جو ہے ان کا قلب سیاہ ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے، کہ وہ جو سیاہ ہوا وہ جو ہے وہ قلب کو یعنی کہ آئینہ بنانے کے لیے، پاک گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی یہ رات دیا۔ تو بری کا معنی کیا ہے؟ پاک کرنے کا آتا ہے، اس لیے بری سے برات، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں جو ہے اسے جو ہے فرشتوں کی بہت بڑی ایک جو ہے لشکر کو ہی بھیجتا ہے، مغرب سے لے کے یعنی کہ غروب آفتاب 15ویں تاریخ شعبان کی 15ویں تاریخ جو ہے غروب آفتاب سے لے کے طلوع آفتاب تک، سورج نکلے تک، فجر تک جو ہے اللہ تبارک و تعالی یہ جو ہے ملائکوں کو کئی قسم کے امر تقسیم کیا کرتے ہیں، کئی قسم کے حکموں کو تقسیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ کون سے حکموں کو تقسیم کرتا ہے؟ کہ وہ حکموں کو تقسیم کرتا ہے اللہ فرماتا ہے مغرب سے شروع ہوتی ہے فجر تک بھی کیا کہتا ہے کہ ندا آتی ہے، ہم نہیں سنتے، لیکن جو ہے فرمائے گئے ہمارے جو ہے یعنی کہ آخائے کونین کیا فرمائے کہ اللہ کہتا ہے کوئی رزق چاہنے والا جو کمزور ہے، مانگو میں اس رزق کو جو وسیع کر دیتا ہوں میں، یعنی کہ جو ہے اس کی جو رزق کو میں زیادہ میں کر دیتا ہوں، اور ہے کوئی بیمار اور مجھ سے پوچھے میں اسے شفا کرتا ہوں، اور میں اسے بیماری سے شفا دلاتا ہوں، ہے کوئی جو ہے حیات چاہنے والا، عمر کو دراز کرنے والا، کچھ میری اس کی عمر کو دراز کرنے کی دعا کرتا ہے تو میں اس کی عمر کو دراز کرتا ہوں اور اسے حیات بخشتا ہوں، یہاں تک ہر قسم کے احکام، ہر قسم کے جو ہے حکم الہی، ہر قسم کی جو نعمتوں کو تقسیم کرتا ہے۔ یہ میں 3-4 بولا، کئی قسم کے جو ہے معاملوں کو اللہ تبارک و تعالی جب بندہ جو مراد مانگتا ہے، حلال مرادیں جو مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ مرادوں کو رات میں جو ہے کبھی روز بھی رد نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے یہ۔ اس لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے 15ویں تاریخ کا تم روزہ بھی رکھو، شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ، اس لیے کیونکہ ہمارا اعمال نامہ لکھنے کی رات ہے، وہ اعمال نامہ لکھنے کی رات، اور وہ دن بھی جو روزہ رکھتے ہیں ہمیں، وہ دن بھی جو ہے یعنی کہ جو اس میں اللہ تعالیٰ اعمال نامہ لکھتے ہیں، تو جب ہمیں اعمال نامہ ہمارا لکھتے ہیں اس وقت جو ہے ہمیں روزے میں ہیں، تو ضرور اللہ تبارک تعالیٰ ہماری بگڑی ہوئی تقدیر کو بھی اللہ بدلا سکتا ہے۔ لکھنے والا چنے اور جو بدلانے والا بھی انہیں، کسی کو بھی طاقت نہیں تقدیر کو بدلانا، تقدیر کی حروف، تقدیر کی جو قلم جو انک سے جو لکھتے ہیں، وہ انک قدرت کا جو سیاہی ہے وہ خدا کے سوا کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تو اگر بندہ اخلاص سے، خلوص سے، خضوع کے ساتھ وہ رات میں عبادت کرے، اور انشاءاللہ تعالی کہ جو وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ رات میں کوئی غفلت مت ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت تو محروم بن جائیں گے، غفلت ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے رات میں جگنا، اللہ سے مانگنا ہے، بہت بڑی اور جو بہترین رات ہے، اور 15ویں تاریخ کا روزہ بھی افضل ہے۔ ایک روزہ رکھنے کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر میری حیات اگلے سال تک رہے گی، شعبان کے ایک روزے کے ساتھ اور ایک روزہ ملا کے رکھوں گا، کیونکہ اکیلا روزہ رکھنا یہودوں کا جو ہے یعنی کہ یہودیوں کا جو ہے سنت ہے، ان کا عمل ہے، وہ اس لیے جو ہے ان کے برابر نہیں ہونا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو فرمایا اکیلا روزہ مت رکھو، ایک روزے کے ساتھ اور ایک روزہ ملا کے رکھو، بولے اہمیت کا روزہ تو 15ویں تاریخ کا ہے، اور 14-15 ملا کے رکھو، یعنی اتوار اور پیر۔ اتوار کی رات کو برات کی رات ہے،
اور جو پیر کا روزہ بھی افضل ہے، اتوار کا روزہ یعنی ہفتے کے دن سحری کر کے اتوار کا روزہ، اور اتوار کے دن جگ کے وہ سحری کر کے پیر کا روزہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایمان سے مالا مال کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سے جو ہمیں توبہ کرتے ہی جو کچھ مانگتے ہی وہ کبھی بھی جو ہے یعنی کہ وہ جو دعاؤں سے وہ مانگنے کی چیزوں سے تو نا امید مت ہو جاؤ، نا امید نہیں ہو جاؤ تمہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیں گا کیا کر کے وہ شک نہیں آنا، اللہ ضرور کرے گا، آج نہیں تو کل جو ہے ہماری مراد پوری ہوں گی۔ کتنے کے ایسے لاچار ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں دعائیں مانگتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، سر پٹک پٹک کے اللہ نے ہم کو کیا دیا، ایسے الفاظ نہیں نکالنا، ہمیں اللہ سے مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کے جو دعاؤں سے مایوس نہیں ہونا، ہمیں اس کے اوپر پورا امید رکھ کے دعا کرنا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعا آگے بڑھتے بڑھتے ہوئے یہ دنیا میں ضرور ہمارے کو جو ہے کامیاب دلائیں گی، اور روز حشر میں جو ہے ہماری گناہوں پر مٹ کے جو ہے ہمارے کو بہت بڑا مقام ملے گا، تو ہم سوچیں گے ارے ہمارے کو مقام کہاں سے ملا، تو فرشتے کہیں گے کہ تم نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں دعا مانگے تھے، وہ دعاؤں کی برکت سے تمہاری گناہ گھٹتی گئی اور دعاؤں کی برکت سے نیکیاں بڑھتی گئی اور تم جنت میں داخل ہوئے۔ سبحان اللہ واللہ اکبر۔ عزیزان محترم، یہ رات مرد یا عورت اور نوجوان قوم جو ہے نوجوان بچیاں پوری جو ہے عبادت کے ساتھ رکھو تمہیں، اور عبادت کے ساتھ روزہ بھی رکھو اور عبادت بھی کرو وہ رات میں، اور اس رات شعبان کی 15ویں تاریخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے آسمان پر دیکھے، اور جو آسمان میں ایک قسم کی رونق دیکھے تو جو ہے آپ اپنی دل میں ہی پوچھے یہ کون سی رات ہے، تو اس وقت جو ہے جبرائیل امین نے جو ہے فرمائے گئے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین کے فرمائے یہ مبارک رات ہے، اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نزول وہاں سے شروع ہو چکا تھا اعلیٰ مسجد کا۔ اٹھے آپ، اٹھ کے جو ہے آپ نے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سیدھا گئے کہاں پر، جنت البقیع، جہاں پر جو ہے جنگ بدر کے شہداء مدفون ہوئے تھے، ان کے لیے دعا کرنے کے لیے گئے، زیارت کرنے کے لیے۔ کب؟ آدھی رات۔ آج بھی مہدیوں کے پاس وہ عمل ہے، ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، رات کے بعد مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، مغرب سے کرنا بھی اچھا ہے، لیکن رسول اللہ کی سنت کے اعتبار سے ہم لوگ دیری سے جا کے جو ہے زیارت قبول کرتے ہیں، ہمارے قریب لوگوں کی اور مشائخین کی کرتے ہیں، تاکہ جو ہے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت بھی جو ہے ضائع نہ ہو جائے، وہ سنت بھی ہمیں جو ہے کرتے ہیں، اور اس رات میں مغفرت کے لیے، مردوں کی مغفرت کے لیے دعا کر جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کے بارگاہ میں جا کے جو ہے شہیدوں کے طفیل ان کا جو ہے وہ مرتبہ بڑھنے کے لیے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس وقت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت جو ہے پورے جو ہے کمرے میں ڈھونڈتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دکھتے، تو آپ نے بے قرار ہو کے باہر نکلتی ہے، مسجد نبوی سے باہر نکل کے ڈھونڈتے آتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے نکل کے باہر آتے ہوئے دیکھے، اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے جب آ رہی ہے، تو پوچھا آقا آپ کہاں گئے تھے، تو بولا آج بڑی رات ہے، اللہ نے فرمایا تم جو کچھ مغفرت کے لیے دعا کرو وہ دعا میں قبول کروں گا، اس کے بعد جو تمہاری امت کے لیے جو کہنا ہے وہ میں آپ کے وعدے کے مطابق تمہارا وعدہ میں پورا کروں گا، ہر ایک جو ہے امر کو بھی میں جو ہے یعنی کہ میرے امر کو میں تقسیم کروں گا۔ تو بی بی عائشہ کہتی ہے کہ میں بھی جاتی ہوں زیارت کرنے کے لیے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے عورتوں کے لیے قبرستان کے اندر جا کے قبروں کے سامنے کھڑ کے روز مبارک میں کھڑ کے زیارت کرنے کا تھا، وہ رکھ کے بی بی عائشہ ولی میں جاتی ہوں، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کا حکم تھا، نہیں عائشہ تم مت جاؤ،
اگر جائیں گے تو جو ہے پورے عورتوں کے اوپر بھی یہ لازم ہوا تھا کہ خبروں میں جا کے جو ہے وہاں جا کے جو ہے رو کے دو جو ہے یعنی کہ جو رونا اور ہر قسم کی جو آوازیں پکارنا اور جو سر پٹک پٹک کے جو ہے وہ جو عورتوں کو جو جذبات ہوتا ہے یعنی کہ جو ایمان جذبات کچھ اور ہوتا ہے تو خبروں کے پاس جاتے وقت وہ اپنے میں نہیں رہتی تو وہاں پر وہ بدعت ہو جاتا ہے. اس لیے نہیں تم مت جاؤ. اگر تمہیں زیارت کی نیت سے تمہیں خبروں کے پاس جا کے کھڑ کے تمہیں جاؤ کہ تمہیں جو دعا کرنے جاؤ گی کہ تمہارے پیچھے لعنت کے فرشتے ہوں گے. عورتوں جانا منع ہے. جہاں جہاں جانا وہاں جانا. اور جگہ مقام میں آج کل جاتے ہی عورتیں لیکن قبرستان اور جو روضہ مبارک جو ہستی کا ہے اللہ والوں کا خاص الخاص امامنا مہدی موعود کے خلفائے اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہستیاں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک اور آپ اس کے بعد جنت البقیع آپ تم دیکھیں گے جنت البقیع میں عورتیں جا کے زیارت کرتی نہیں کرتے. مردوں کو خالی الاؤڈ ہے وہاں پہ. مردیں جاتے اور وہاں جا کے زیادہ کھڑنا بھی نہیں جانا کچھ ان سے کچھ مانگنا جو ہماری حاجت پوری کرنا آ جانا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے لیے زیارت لازم نہیں ہے ضروری نہیں ہے. وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے اس کے باپ دادا کے لیے یعنی ان کی جو مرشدین کے لیے اور جو ان کے خاص بزرگوں کا طفیل ملنے کے لیے وہاں بیٹھ کے جو پڑھنا ہے پڑھ کے جو ہے دعا کر سکتی ہے. تو عزیزان محترم تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں جاؤ لوٹ کے جاؤ تو کمرے اجرے کو جاؤ اور جو ہے نہیں جانا چاہیے. وہاں سے جو ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے یعنی کہ عورتوں کے لیے زیارت قبور لازم نہیں ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بھی بڑھ کے آگے بڑھ کے وہاں جا کے جو ہمیں کرتے ہیں تو وہ جو ہے خلاف سنت ہے وہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے اور اس رات میں اور ایک چیز کیا ہے ایک تو زیارت دوسرا رات میں جو ہے ہمیں اس وقت واضح و بیان مسجدوں میں ہوتا ہوگا ضرور واضح و بیان کرنا ہے. وہ مسجد ہر مسجد میں بھی وہ رات میں کچھ تو کچھ حکایت کے باتیں بولنا کس طرح توبہ کرنا کس طرح زیارت کرنا کس طرح جو ہے یعنی کہ استغفار پڑھنا اور کیا دعائیں مانگنا یہ ہر ایک امام ہر ایک مرشد کے لیے جو ضروری ہے کہ لوگوں کو بولنے کے لیے بیان کرنا چاہیے. کم سے کم تھوڑا تو ہی بیان کر کے سمجھانا اور وہ رات کی فضیلت بھی بولنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ جو ہے شعبان کی رات میں جو یہ بات کرے گا اسے اتنی نیکیاں ملے گے جیسا کہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر. بنی کلب ایک گروہ کا نام ہے وہ زیادہ وہاں پر بکریوں کا ریوٹ زیادہ ہوتا ہے اور پورے بنی کلب کے بکریاں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں دیتا ہے. تو سبحان اللہ ایک بکری کا بالچ ہمیں گن نہیں سکتے تو بکریوں کی اتنی بڑی ریوٹ اور جو اس کی پوری جو ہے کیسے گن سکیں گے. کیا جو ہے مقدس حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رات عبادت کرنے والے کتنی بڑی نیکیاں ملتی ہیں اتنی گناہ اس کے جو ہے گھٹ جاتے ہیں. رونا چاہیے توبہ کرتے وقت گناہ کرنے والا رونا چاہیے. جیسا کہ گناہ کیا انہیں گناہ کر دیا گناہ تو ہمیں کر دیتے ہیں کہ گناہ جو کرتے وقت میٹھا معلوم ہوتا ہے مزیدار معلوم ہوتا ہے جو ہے لذیذ معلوم ہوتا ہے ذائقہ معلوم ہوتا ہے اور جو کرتے وقت کچھ نہیں معلوم ہوتا ہر قسم کا سکون معلوم ہوتا ہے. اس کے بعد اس کا گناہ کے بارے میں سوچیں گے تو ضرور توبہ کرنا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ایک مرتبہ شیطان نے بولا کہ اللہ کے پاس اے رب العالمین تیرے جو بندوں کو میں ہلاک کر دوں گا تیرے بندوں کے دلوں کو بگاڑ دوں گا اور راستہ بھٹکا دوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بولا اے ابلیس تو بھی سن لے کہ میرا بندے کے حلق تک دم اس کا آ گیا ہے اب دم نکلنے والا ہے. اس وقت بھی اگر نے توبہ کیا اس وقت بھی اخلاص اس کے جو گناہوں کو سامنے رکھ کے توبہ کیا حلق تک آنے کے بعد بھی اگر توبہ کیا میں وہ توبہ قبول فرماؤں گا.
قبول فرماؤں گا. اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اللہ یحب المتتوابین، اللہ جو ہے توبہ کرنے والوں کو زیادہ چاہتا ہے، کیونکہ توبہ کرنے والا جو ہے اس کے جو ہے اندر سے جو جذبات سے جو گناہ کرتا ہے، وہ گناہ کا جو ہے جذبات سے جو روتا ہے انہیں، اس کا آواز آتا ہے نا، غمگین آواز، وہ اللہ کو بہت پیاری لگتی ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو سب سے پیاری آواز وہ آواز ہے، کون سی آواز ہے؟ جو گنہگار توبہ کرتے وقت جو اللہ سے جو ہے توبہ کے لیے جو دعا کر کے جو کرتا ہے نا، وہ آواز، وہ رونا، اس کے دو آنسو جو خطرے گرتے ہیں نا، وہ آنسوؤں کا خطرہ، پہلا خطرہ دو خطرہ اللہ کو بہترین بہت زیادہ پسند ہے وہ. تو عزیزان محترم اتنا بولنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو ہے گناہ کرنے والوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا. اس لیے توبہ کرو. اور رات میں جادوگر، زنا کرنے والا، شرابی، سود خور اور شرک کرنے والا، ان کی جو ہے توبہ قبول نہیں ہوتی، یعنی کہ جو دعا قبول نہیں ہوتی. ان لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. انہوں نے کتنا بڑا مرشد بھی ہو، انہوں جادو کرنے والا ہو، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ انہیں وہ جادو جو کیا، انہوں نے کام کیا، اس کے لیے انہیں اگر توبہ کرتا ہے، دوبارہ نہیں کرنے کا وعدہ بھی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. توبہ کرو. یہ زانی ہندے، شرابی ہندے، اور جو سود خور ہندے، اور اسی طرح جو ہے یعنی جو شرک کرنے والا اور جو جادو کرنے والا، یہ لوگ جب تک توبہ نہیں کرتے وہ رات میں ان کی کون سی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. توبہ کرنے کے بعد قبول ہوتی ہے. توبہ ایسی چیز عزیزان محترم غور کا مقام ہے کہ جو عزیزان محترم یہاں پر جو ہے ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمیں کتنے کی جو گناہ کرے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں جو ہے ہمیں لرز کی جو ہے دعا کرنا ہے، رو رو کے دعا کرنا ہے، آنسواں ٹپکنا ہے، ہمارے آنسواں ٹپکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے کو جو ہے یعنی کہ زیادہ مہربان، ہمارے اوپر مہربان ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی طرح جو ہے مہدیہ قوم میں کیا ہے، ترک کے دنیا میں کیا کرتے ہیں، ترک دنیا میں اصل میں دنیا ترک ایک طرف کی بات ہے، دوسری بات کیا ہے، توبہ. ترک اور توبہ بولتے اسے، ترک اور توبہ. دنیا کو ترک کرو اور توبہ کرو، بغیر توبہ کے ترک دنیا نہیں ہوتا. اور توبہ کرنے کے بعد جو ہے دوبارہ گناہ نہیں کرنا، وہ جو ہے بہترین چیز ہے. تو عزیزان محترم ہمیں غور کرنا کہ جو ہم جو گناہ کرتے ہیں تو مال نہیں ہوتا. جیسا کہ مثال کے اعتبار سے ایک آدمی زہر کھا لیا، زہر کھانے کے بعد اس کے بدن کے اندر زہر پورا سیراب ہوا، آخری میں دم نکلنے کے آخری وقت آیا، ارے رے میری جان جانے والی ہے، ارے میں اب کیا کروں میں، کر کے انہیں جو سوچنے لگا کہ جو زہر تو کھا لیا، انہیں بچنے کے لیے، دنیا سے جانے کے لیے کھا لیا، اور اس کی جان میں جو ہے جان آئی، اور جان کا جو اس سے جو ہے پیارا جاننے کا وقت آیا، اور یہ حرام موت ہے کہ اس کے دل میں جو وہ چیز جو ہے وہاں آتی ہے تو انہیں کیا کرتا ہے، انگلی ڈال کے جو ہے خائی کرنا سوچتا ہے تاکہ زہر باہر نکلے، لیکن جو ہے تڑپتا ہے. اسی طرح ہے توبہ بھی. توبہ جو ہے جو کرنے والا، توبہ تو گناہ کرنے والا گناہ کر دیتا ہے، غلطی کر دیتا ہے، لیکن جو ہے وہ تو جو گناہ کے لیے توبہ جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے. تو کیونکہ جو ہے ہر جو گناہ جو ہے میٹھی معلوم ہوتی ہے، گناہ کو جو ہے اوپر میٹھا گھی کو جو یعنی کہ لپٹ کے جو ہے یہ دوائیاں کھاتے ہیں، کسالی دوا، اندر دوا کسالی رہتی، بچوں کو کھلانے کے لیے کیا کرتے ہیں، مربے میں وغیرہ ڈال کے کھلاتے، وہ میٹھاس میں وہ دوا کا اثر نہیں معلوم ہوتا. بلکہ اسی طرح گناہ بھی جو ہے کھاتے وقت میٹھا لگتا ہے، کرتے وقت میٹھا لگتا ہے، سکون رہتا ہے، لیکن اس کے بعد سوچنے کی بات ہے، اس کے بعد حرام موت ہو گئی تو نہ دنیا کا رہے گا، نہ دین کا رہے گا، دنیا کا رہے گا نہ آخرت کا رہے گا. تو پروردگار عالم کے پاس جواب دینا پڑے گا. اس کی روح بھٹکتی پھرتی ہوں گی. اس کے لیے یہ سوئسائڈ کرنا آتم ہتیا بولتے ہیں، وہ کرنا وہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے اسلام میں.
تو جو بھی تکلیف ہو صبر کرو اور اس کے بعد جو ہے توبہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ صبر اور توبہ کے ذریعے تمہارا جو ہے مقام کو بڑھا دیتا، ایمان بھی بڑھ جائے تمہارا. بس ہم جیتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے جیتے. عالم آزمتا ہے تو آزما، لیکن ہاتھ مت چھوڑ. تو آزما، تو کتنے کی آزمائش ہمیں لینے تیار ہیں، لیکن تو ہمارا ہاتھ مت چھوڑ. پروردگار عالم سے دعا کریں گے ہمیں، کیونکہ آپ کا موقع بہت ایسا برا موقع ہے. عزیزان محترم، سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ جو ہے ہم جو ہے یہ رات میں ایسی دعا کرنا، پوری جو ہے خلقت اور خاص کے مہدیہ قوم بھی جو ہے پورے مرشدین بھی ایک مجید میں بھی جو ہے یعنی کہ قوم کے لیے دعا کرنا، بنی آدم کے لیے دعا کرنا، کیونکہ بنی آدم کو جو ہے یعنی کہ آدم کی اولاد کے لیے پورے ملا کے دعا کرو. امت محمدیہ کو خالی نہیں، بنی آدمی چاہت جو ہے یعنی کہ جو ہے خطرے میں ہے. آج جو بیماریاں کا جو بول کے جو ہے ہمارے کو پورا بین کرنا چاہتے ہیں. اس بار کا رمضان بھی جو ہے بین کرنے کا، جو روکنے کا جو ہے کوشش چل رہی ہے. ایسی ایک نالائق سرکار کو جو ہے، یہ نالائق لوگوں کی جو ہے یعنی کہ جو حکومت کو جو ہے تب وہ تاراش کرنا چاہیے. حکومت اچھی ہو تو اس کی حیات بھی بڑھتی ہے، حکومت خراب ہو تو جو ہے وہ حیات بڑھتی بھی نہیں اس کی. ضرور ایسا وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تب وہ تاراج کر دے گا. یہ جو آج کل جو ہے الیکشن رکھے گئے ہیں، کیوں رکھے گئے ہیں بھائی؟ اسکولوں میں جو ہے پڑھائی نہیں، برباد، ایجوکیشن کا فاؤنڈیشن پر تب وہ تاراج ہو گیا ہے، برباد ہوا، بیسک چلے گیا. اچھے پڑھنے والے بچے پورے جو ہے دماغ ان کا پھیر گیا، گیم اور جو ہے نیٹ میں پھنس گئے وہ لوگ، اور جو ہے اکنامیکل اعتبار سے گر گئی پوری بھی جو ہے یعنی کہ جو قوم، پورا جو ملک گر گیا، بھکاری بن گئے. اور یہ لوگ عیش و آرام سے 7 لاکھ 8 لاکھ کے اوور کوٹ پہلے کو جو ہے عالی شان طور سے کاروں میں، ایسی کاروں میں سفر کرتے ہیں. کون؟ یہ منسٹر بھی، اور جو ہے یہ جو پولیٹیکل والے، سیاست والے. تو عزیزان محترم، جہاں روکنا وہاں روکنا ہے، اور جو سب جگہ بھی جو روکنے کی جگہ کون سی ہے وہ سوچتے نہیں. ہمیں جو ہے پہلے جو روکنا ہے تو جو ہے یہ کرنا کہ جو جہاں پر زیادہ ہے وہاں پر بیماری سے روکنا کے کوشش کرو. اس کا یہ انجام یہ نہیں ہے کہ اس کا وہ جو طریقہ یہ نہیں کہ پورے طور سے جو لاک ڈاؤن ڈال دیے کیا مانا؟ اب الیکشن تک رکھے ہیں، الیکشن کے بعد لاک ڈاؤن، اس کے بعد 1 مہینے کے بعد رزلٹ آتا ہے. 1 مہینے میں آنا جانا کچھ نہیں، تو اس وقت جو ہے کلامی ہو سکتی ہے اور وہ الیکشن ہے. عزیزان محترم، یہ بہت کچھ عجیب معلومات ہے. بات بھی کہنا چاہتا ہوں میں کہ جو ہے یعنی کہ جو یہ ووٹنگ وغیرہ، جو کاؤنٹنگ وغیرہ مشین سے ہوتی ہے، اور مشین سے تو جو سیکنڈ میں جو کتنے منٹ میں کتنے کی جو ووٹر جو ہے گن چک جاتے ہیں. آدھے 3-4 گھنٹے کے اندر جو پورا ہندوستان کا رزلٹ مل جاتا ہے دن کے اندر. کئی کو بھائی 1 مہینہ رکھ کے اس کے بعد 2 دن کے بعد جو ہے یعنی کہ 2 دن تک رکھ کے جو ہے رزلٹ دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے بہتر ہے کہ پہلے زمانے کا جیسا جو کاؤنٹنگ ایک ووٹ کے گننا وہ صحیح طریقہ ہے. یہ مشین صحیح نہیں. عزیزان محترم، یہ مشین کے اوپر جو ہے بھروسہ رکھ کے جو لوگ جو ہے غلط یعنی کہ کاروائی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی چاہا تو وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو سٹاپ کر سکتا ہے. وہاں پر اللہ چاہا تو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو یہ بٹن ہے نا، یہ مشین کا بٹن کو سٹاپ کر دے سکتا ہے. تو اللہ چاہا تو 1 سیکنڈ بس یہ لوگ اللہ کو بھول کے کام کرتے ہیں، اللہ کو بھول کے کام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جو ہے جیت خبیر ہے، جبار ہے، رؤوف الرحیم ہے، اور جو ہے قہار ہے. اللہ تبارک و تعالی جو ہے ایسے لوگوں کے اوپر رحم نہیں کرتا کہ ایسے جو حکومت صحیح ہے تو اللہ کرتا ہے. آج اس رات یعنی کہ جو شب برات کی رات میں ہمیں اچھی حکومت کے لیے دعا کرنا ہے. اس طرح کی حکومت نہیں چاہیے. اسٹیٹ اور سینٹرل میں جو حکومتان چلتے ہیں یہ حکومتان صحیح نہیں ہے. کہیں کہتے ہیں کہ جو ہے یعنی کہ جو ہے قربان نہیں دینا، کہیں کہتے ہیں کہ جو ہے نماز آواز سے نہیں دینا لاؤڈ سپیکر میں، اور کہیں کہتے ہیں کہ جو مجموعہ نہیں جمانا وہ کہتے ہیں. آخری میں جو عزیزان محترم ٹاس مارک اور جو دوسرے جو سنیما تھیٹر اور اسی طرح جو ہے یہ پولیٹک میں لوگوں کو جما کے جو سپیچ دیتے ہیں نا،
ये भी क्या ये गैदरिंग्स ना, ये भी स्टॉप करना है ना। तो कई को तुम्हें जो है यानी कि जो है इसका इलेक्शन का जो है तुम्हें ये करते ही स्पीच देते ही, ये प्रचारण बोलते ना, ये प्रचारण किस लिए करते हैं, तुम्हें जरूरत नहीं है। लोग जमती है वहां पर गैदरिंग होता है, तो तुम्हें इतना ये बीमारी का बोलने वाले ये नहीं करना चाहिए। अज़ान मोहतरम इस तरह हो चुका है, ये कोरोना के नाम लेके शुरू हुआ 1 साल 1.5 साल हो गए, अभी कोरोना चलता है, लेकिन कोरोना नहीं हो, ये पॉलिटिकल कोरोना है, ये पॉलिटिकल कोरोना है। ये कोरोना का जो है वो वायरस का नाम क्या है, सियासत, बदतरीन सियासत का माना है कोरोना का अलग नाम। ये रख के जो लोग जो है हर किस्म के तौर से पब्लिक को भी जो है वहां पर जो है यानी कि पूरी तरह से जो मजबूर करते हैं। तो हमको तो सोचना चाहिए कि जो अल्लाह तबारक दुआ करना चाहिए, या परवरदिगार आलम हमको इंसाफ का अच्छी हुकूमत दिला। और अगर तुम्हें पूरी पब्लिक अगर खड़ी हो जाए, वोट नहीं डालेंगे कौन सी पार्टी को भी, कौन सी पार्टी को हम वोट नहीं डालेंगे, अगर के जो है पब्लिक बैठ गई तो कौन आएगा, कोई नहीं आएगा। इसलिए पब्लिक को चाहिए, जनता को चाहिए कि जो इकट्ठा हो खड़ा होना। ये जो बयान में मैं ये भी कहना चाहता था, इसलिए मैं बोला आप लोगों के सामने। तो जो है अज़ान मोहतरम आने वाली रात हम देखेंगे ये गुनाहों से अल्लाह ताला बचाने के लिए तौफीक अता फरमा। और औरतें जो है रात में जागो, मस्जिदों में या घर में, मस्जिदों में जागने का अलहदा जो है इंतजाम है, तो वहां भी शब नौबत यानी कि रात भर जागने का इंतजाम है तो करो। अगर नहीं है तो जो कुछ बयान यानी सुनने के बाद नमाजें पढ़ के, हमारी मस्जिद में वो इंतजाम है, पनगुड़ी में शहाब मेहदीविया जुमा मस्जिद में उसका इंतजाम है। 9:30 बजे नमाज का जो है यानी कि डिक्लेयर किया गया है, यानी कि अनाउंस किया गया है। इंशाअल्लाह ताला बयान भी होगा, जामिया दुआ भी होंगी, सलात तस्बीह भी होंगी, और जो है उसके साथ साथ सवाब की नियत से न्याज तकसीम होगा, और ज़ियारत उसके बाद होंगी। उसके बाद औरतें क्या करना, वहां बैठ के ज़ियारत करना। क्या पढ़ना, पहले सूरह फातिहा, सूरह फातिहा के बाद कुल वल्लाहु अहद 3 मरतबा, और उसके बाद हुआ सका तो आयतुल कुर्सी पढ़ो, इन्ना अंज़लना पढ़ो, और जो है जो सूरह मालूम मुल्क पढ़ो, और ये पूरा पढ़ के, और इन्ना आयत कौसर पढ़ो, और कुलूब बिल फलक पढ़ो, कुलूब बिल नास पढ़ो, ये पूरा पढ़ के आखिरी में रब्बना आतिना फिद दुनिया। इस तरह कुरान में 40 जगह रब्बना 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 कहता है, पर दुआया रब्बना के साथ के दुआएं आते ही 40 से आते ही उस किताब अलग ही है, रब्बना आतिना फिद दुनिया, रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, रब्बना ला तुअख़िज़ना नसीना अख़्ताना। ऐसे जो है रब्बना रब्बना के आने वाले जो 40 दुआएं हैं, ये दुआएं किताब भी अलग है, वो अगर है तो पढ़ो, उठा के जो है वो दुआएं पूरे पढ़ो, और पढ़ के तुम्हारे लिए भी दुआ करो, या अल्लाह तबारक गए, क्योंकि हम हयात में रहते वक्त मग़फ़िरत के लिए दुआ करना चाहिए, क्योंकि जो है हमें जाने के बाद हमारी औलाद करेंगी नहीं करेंगी हमको जो है उसका भरोसा नहीं है। आज तो दुनिया पूरी बिगड़ चुकी है, आज दुनिया पूरी बदल चुकी है, नौजवान का जो है ये दौड़ बदल चुका है। नौजवान क्या बड़े लोग हम भी जो है यानी कि बदलते आई, क्यों ये फातिया, क्यों ये कई को वो के ये भी तरीका नहीं, मुस्तहब बोलते हैं। अज़ान मोहतरम मुस्तहब का माना क्या है, मुस्तहब का माना क्या कहते हो, जो अल्लाह को पसंद करने के लिए करते हैं वो मुस्तहब है। वो जो मुस्तहब को इनकार करने वाला, सुन्नत को इनकार करने वाला, सुन्नत को इनकार करने वाला, अल्लाह को इनकार करने वाला, क्योंकि मुस्तहब तरीका एक नजर न्याज करते ही, बेहरम का नारिजा बांटते ही, ये क्या है, ये मुस्तहब है। क्या बोलते हैं, कहीं को ये बेकार नारिजा बांटी, कहीं को तस्बीह देती, कहीं को वोट डालती, कहीं को ज़ियारत फूल डालती, कहीं को ये जाफर सदीकी न्याज करती, कहीं 11वीं करती, कहीं को 12वीं करती, कहीं को शब्बे बारात भी करती बोलते हैं। आज ऐसे लोग, ऐसे वो भी ये उम्मत मोहम्मदिया में है, शब बारात नहीं है, शब मेराज नहीं है। ये लोग जो है ये चीज हम इनकार करने वाले, हकीकत ये लोग जो है इस्लाम को बर्बाद करने वाले ही, ये मुस्तहब तरीके ही। हमें कहाँ बोले कि ये सुन्नत बोल के, कहाँ बोले वाजिब बोल के, कहाँ बोले फर्ज करके बोल के, नारिज़े के लिए हमें फर्ज सुन्नत बोले, हमें नहीं बोले। मुस्तहब तरीका जो अल्लाह को पसंद है, वो जो शरीक नहीं है वो चीज क्या है, मुस्तहब है। शरीक है तो शरीक है तो जो है मुशरिक है, वो शरीक है, वो जायज नहीं, इस्लाम जायज नहीं, उसे तो बिदअत बोलो।
یہ چیز جو ہے یعنی کہ بدعت سے جو ہے ہٹ کے ہے، لیکن بدعت ایکسپٹیبل بدعت بولتے ہیں، یعنی کہ جو بدعت جو حسنہ بولتے ہیں وہی ہے، اسے مستحب طریقہ بولتے ہیں۔ تو مستحب طریقہ جو ہے چیزاں یہ برات کی رات پہ جگنا اور جو ہے ان کے لیے جہاز وغیرہ کرنا، تو یہ مستحب طریقہ اللہ کو خوش کرنے، اللہ کو پسندیدہ کرنے کے طریقے ہی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ کی حیات طیبہ میں مستحب طریقے بہت کرے ہی، مخفی بات ہے وہ بہت کرے ہی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو پورے جو ہے ہم اڈاپٹ کرتے ہی نہیں کرتے؟ تو عزیزان محترم کبھی روز بھی کون بھی جو ہے مستحب کو بھی انکار مت کرو، شریعت میں مستحب بھی داخل ہے، مستحب بھی داخل ہے، فرض، واجب اور اس کے بعد جو ہے نہیں کہ سنت اور اس کے بعد مستحب، مستحب بھی ہے نا، تو یہ مستحب طریقہ ہے یہ۔ تو دعا مانگنا، زیارت خبر کرنا، تو جو ہے رات میں بیٹھ کے عورتیں اپنے اہل عیال کے لیے جو گزر چکے، اپنے بھائیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے دعا کرو، اور مرد قبرستان میں جا کے دعا کرو، اس کے بعد آ کے رات بھر جاگو، اور شب نوبت بھی انشاءاللہ ہماری مسجد میں شب مہدیہ جو مسجد میں نوجوانوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بندہ جو ہے کہ انتظام کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا جو ہے یہ ہماری خالی پنگڑی کے لیے خالی نہیں، پوری جو دنیا کے لیے، ہندوستان کے لیے بھی نہیں، پوری دنیا کے لیے، ہمارے کوئی ہندوستان بڑا نہیں ہے، یہاں پر ہمارے پوری دنیا ہے، مسلمانوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے عبادت کرنے کی جگہ کونا ہر زمین میں ہے، اس لیے پوری جگہ جہاں لوگ ان کے لیے ہم دعا کریں گے، استغفار کر کے، درود پڑھ کے اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں گے، التجا کریں گے اللہ کے بارگاہ میں بیماری کے لیے اور جو ان کی جو ہے تکلیفاں دور ہونے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی اگر تم بھی شامل ہونا ہے تو جو ہے آؤ کہ جو ہے ہم جو ہے آپ لوگوں کے لیے بھی اس کا بھی انتظام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی کہ اتوار کے دن رات کے 9:30 بجے اس بار کا شب برات کی دعا، اس بار کی شب برات کا جو ہے یعنی کہ مضمون کچھ اور ہوگا، کچھ اور ہوگا، اور ایسا ہوگا کہ یہ انوکھا جو ہے یعنی کہ شب برات کا جو ہے یہ جلسہ ہوگا پنگڑی شہاب مہدیویہ جمعہ مسجد میں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے آپ لوگ دعا کرو کامیاب ہونے کے لیے، آپ لوگ ابھی جاگو، غفلت میں مت ہو جاؤ، اگر ہو گئے تو یہ سنہرا موقع دوبارہ نہیں ملتا ہمارے کو، ہمیں نہیں ملتا۔ کتنے کی رات ہمیں جگ لیتے ہیں یہ بیکار اپنے بزنس کے لیے آن لائن میں بیٹھ کے پیسے کمانے کے لیے، ایک رات ایسی رات جو دنیا اور آخرت کی دولت ملنے والی رات، اور رات میں جگنے کے لیے ہمارے کو وقت نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہاں سے عنایت فرمائے گا۔ عزیزان محترم یہ جو مختصر چیزاں میں آپ لوگوں سے فرمایا، اللہ سے دعا ہے اے پروردگار عالم ہم سب کو، ہمارے ماں بہنوں کو، نوجوان قوم کو، ہر ایک کا جو مانگ ہے ان کی، نوکری کے بارے میں، پڑھائی کے بارے میں، بیماری کے بارے میں اور غریبی کے بارے میں، قرض ادھار دور ہونے کے بارے میں جو ہے اللہ تبارک کی حلال مرادیں پوری بھی کر دے، کہ ہم دعا کریں گے انشاءاللہ یہ بندہ بھی دعا کرے گا۔ اللہ سے جو ہے التجا کرتے ہوئے آپ لوگوں سے میں ودا چاہتا ہوں، سب لوگوں کو جو ہے میرے طرف سے ایڈوانس طور سے شب برات کی مبارکبادی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔